ترکی کا سیاحتی دارالخلافہ استنبول دنیا بھر کی طرح خلیجی ملکوں کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بھی ہے، جو آج کل بڑی تعداد میں ترکی کا رخ کر رہے ہیں۔ ترکی میں کرنسی بحران کی وجہ سے لیرا کی قدر کم ہے اور ڈالر مہنگا ہے، اس لیے عرب سیاح سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ لگژری شاپنگ اور سونے کے ورقوں میں ملفوف سٹیکس کھانے پر دھڑا دھڑ ڈالر لٹاتے ہیں۔ خلیجی سیاحوں کی ان شاہ خرچیوں کا ترک معیشت کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے، آج اسی پر بات کریں گے۔ ترکی کے تعلقات اپنے خلیجی ہمسایوں کے ساتھ کچھ زیادہ مثالی نہیں رہے۔ 2010 کے بعد سے مڈل ایسٹ میں اپنی نوعیت کی سرد جنگ چل رہی ہے اور خلیجی ممالک سیاسی اور سفارتی لحاظ سے دو گروپوں میں تقسیم ہیں۔ 2017 میں دہشت گردوں کی مدد کا الزام لگا کر سعودی عرب کی قیادت میں UAE، بحرین اور مصر نے قطر سے تعلقات منقطع کر لیے، تاہم ترکی نے قطر کی طرفداری کی۔ اسی طرح گزشتہ ایک دہائی سے خلیجی ممالک صومالیہ، لیبیا اور شام کے تنازعات پر بھی دو گروپوں میں منقسم ہیں۔ عرب سپرنگ کے بعد ترک خارجہ پالیسی نے اسے خطے میں کسی حد تک تنہا کر دیا تھا اور خطے کے دیگر ممالک کو اس کے مخالف کیمپ میں لا کھڑا کیا تھا۔ اسی لیے 2021 میں ترکی نے شمالی افریقہ اور مڈل ایسٹ کے لیے اپنی پالیسی میں بنیادی تبدیلی کی۔ اب ترکی اپنی نظریاتی خارجہ پالیسی پر ڈٹ کر کھڑا ہونے کی بجائے قدرے نرم خارجہ پالیسی اپنا کر تمام خلیجی اور مڈل ایسٹرن ممالک کے ساتھ تعلقات مضبوط بنا رہا ہے۔ سعودی عرب، امارات، مصر اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بتدریج معمول پر لانا اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں، لیکن اس تبدیلی کی اصل وجہ معاشی ہے۔ مڈل ایسٹ میں ترکی کا سب سے قریبی اتحادی قطر ہے۔ یہ ترک سٹاک مارکیٹ سمیت کئی بینکنگ، ریٹیل اور ریئل اسٹیٹ کمپنیوں میں شیئرز کا مالک ہے۔ 2016 میں قطر ترکی میں براہ راست سرمایہ کاری کرنے والے ملکوں میں 16ویں نمبر پر تھا، جبکہ 2019 میں 22 ارب ڈالر سرمایہ کاری کر کے یہ دوسرا بڑا فورن انویسٹر بن گیا۔ قطر کی اس فراخ دلی کی وجہ یہ بھی ہے کہ ترکی ایک بڑی اور مضبوط فوج رکھتا ہے اور ایک زمانے میں ترک فوج قطر میں تعینات بھی رہی۔ اس کے برعکس ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات گزشتہ چند اشروں کے دوران کافی کشیدہ رہے ہیں۔ 2018 میں صحافی جمال خشوگی کے استنبول میں قتل کے بعد یہ کشیدگی عروج پر پہنچ گئی تھی اور صدر طیب اردگان نے اس قتل کے لیے بالواسطہ طور پر سعودیوں کو مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ 2011 میں سعودی عرب نے ترکی میں 1 ارب 10 کروڑ ڈالر سرمایہ کاری کی، لیکن ایک عشرے بعد 2021 میں سعودی سرمایہ کاری کم ہو کر محض 22 کروڑ ڈالر رہ گئی۔ تاہم 2022 میں صدر اردگان سعودی عرب گئے اور ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کر کے دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی جہت دی۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات بھی ترکی کے بدترین مخالفوں میں سے ایک رہا ہے۔ دونوں ممالک گزشتہ ایک دہائی سے خطے میں اثر و رسوخ کے لیے کوشاں ہیں، تاہم 2021 میں 10 سال بعد اماراتی ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان نے انقرہ کا دورہ کیا، جس میں 10 ارب ڈالر کے سرمایہ کاری فنڈ کے قیام سمیت کئی معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ اس پالیسی شفٹ کو سمجھنے کے لیے ترکی کے مقامی حالات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ترکی کی سعودیہ اور امارات کے ساتھ کشیدگی کی وجوہات میں محض خارجہ پالیسی ہی نہیں، بڑے معاشی مفادات بھی شامل تھے۔ 2018 میں ترکی میں کرنسی بحران شروع ہوا۔ اس وقت ایک جانب ترکی 95 سالہ پارلیمانی نظام کو ختم کر کے صدارتی نظام کی طرف منتقل ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف جولائی 2016 کی فوجی بغاوت میں ملوث افراد کی پکڑ دھکڑ اور سزاؤں کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی دوران ایک امریکی پادری کو جیل بھیجنے پر ترک امریکہ تعلقات کشیدہ ہو گئے، جس کا اثر ڈالر اور لیرا کے ایکسچینج ریٹ پر بھی پڑا۔ اردگان کے دور میں ترکی نے خوب ترقی کی، لیکن جب کرنسی کا فری فال شروع ہوا تو وہ گرتے ہوئے لیرا کو سہارا دینے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے مخالف رہے۔ 2019 اور 2020 میں ترک سینٹرل بینک کو لیرا کو فری فال سے بچانے کے لیے تقریباً 100 ارب ڈالر سے زائد کے فورن ریزروز بیچنا پڑے۔ 2021 میں لیرا کی قدر 44% گری، جبکہ 2022 میں یہ 30% گراوٹ کا شکار ہوا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ترکی کو بلند ترین کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا سامنا ہے، باہر سے سرمایہ کاری کم ترین سطح پر ہے، فورن ریزروز تیزی سے گر رہے ہیں۔ نتیجتاً ترکی کو سعودی عرب سمیت دیگر دوست ممالک کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے۔ 2020 کے بعد سے ترکی نے چین، جنوبی کوریا اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ سویپ لائن معاہدے کیے ہیں۔ سویپ لائن کے تحت دو ممالک بین الاقوامی کرنسی مثلاً ڈالر کی بجائے اپنی کرنسیوں میں تجارت کر سکتے ہیں۔
تاہم ان کرنسیوں کا ایکسچینج ریٹ ڈالر کے حساب سے ہی طے ہوتا ہے۔ چند ماہ قبل صدر اردوغان نے کہا تھا کہ دوست ممالک کی مالی امداد سینٹرل بینک پر فارن ریزروز کے دباؤ میں کمی لا رہی ہے۔ اس اعلان کے چند دن بعد ترک سینٹرل بینک میں کچھ عجیب ہوا۔ اس کی بیلنس شیٹ میں 24 ارب ڈالر ایسے ملے جن کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ رقم کہاں سے آئی ہے۔ اس رقم کے بارے میں میڈیا میں ہزار قسم کی قیاس آرائیاں ہوئی۔ شاید لیرہ سستا ہونے کی وجہ سے لوگوں نے ڈالر بیچ کر لیرہ خرید لیا ہو۔ شاید روسی ارب پتیوں نے عالمی پابندیوں کے ڈر سے اپنی دولت ترک بینکوں میں رکھ دی ہو۔ شاید خلیجی ملکوں سے آنے والے سیاحوں نے ترکی کی مدد کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے ہوں، یا شاید سینٹرل بینک نے حساب کتاب میں ہی غلطی کر دی ہو۔ جب شور بڑھا تو ترک وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ بیلنس شیٹ کی غلطی نہیں، البتہ ان 24 ارب ڈالر کے دو ذرائع ہو سکتے ہیں: ترکی آنے والے سیاح یا پھر وار زون یعنی عراق، روس اور یوکرین۔ ترک وزیر خزانہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، لیکن جو چیز غیر معمولی تھی وہ یہ کہ گزشتہ سال کے اختتام تک مذکورہ پراسرار رقم 24 ارب ڈالر سے بڑھ کر 27 ارب ڈالر ہو گئی، جس سے حکومت نے 48 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ تاہم ڈالروں کی ایسی پراسرار آمد مستقل تو نہیں رہے گی، بلکہ اب تو یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ رواں سال کے 5 ماہ میں ترکی کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 10 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا ہے، جسے کم کرنے کے لیے سینٹرل بینک زر مبادلہ کے وہ ذخائر استعمال کر رہا ہے جو اس کی ملکیت نہیں ہے۔ سن 2011-12 میں ترکی سرمایہ کاروں کی پسندیدہ ابھرتی ہوئی معیشتوں میں سر فہرست تھا، تاہم گزشتہ 10 سالوں کے دوران اس سے ریورس گیئر لگا رہا۔ مہنگائی، بے روزگار اور عدم مساوات میں اضافہ دیکھنے میں آیا اور کرنسی بدترین گراوٹ کا شکار ہو گئی۔ تاہم اب ترکی 2018 کی طرح آئسولیٹڈ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی معاشی ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ سعودی عرب، UAE یا روس اور چین سے مالی امداد پر انحصار کرنے کی بجائے ترکی کو معیشت میں طویل المدتی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے۔